السلام علیکم دوستو، میں محمد دانش انور، آپ تمامی حضرات کا میرے اس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ہے۔ دوستو، رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے۔ دوستو، آج ہمارے ماحول میں، ہمارے سماج میں شرک کا ڈیفینیشن بدل دیا گیا ہے۔ بات بات پر لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا شرک ہے، یہ کرنا شرک ہے۔ کچھ ہی دن پہلے ایک حضرت مجھ سے بول رہے تھے کہ حضرت، کیا انگوٹھی پہننا شرک ہے؟ کیا صحرا باندھنا شرک ہے؟ تو اسی لیے میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بناؤں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ شرک کیا ہے اور کفر کیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرک و کفر کا بیان۔ سوال: شرک کسے کہتے ہیں؟ جواب: خدائے تعالی کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ خدا مانے، جیسے عیسائی کے 3 خدا مان کر مشرک ہوئے، اور جیسے ہندو کہ کئی خدا ماننے کے سبب مشرک ہیں۔ اور صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرے، مثلا سماع اور بصر وغیرہ۔ جیسا کہ سماع کا مطلب ہوتا ہے سننا اور بصر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، تو سننے اور دیکھنے والا، جیسا کہ خدائے تعالیٰ کے لیے بغیر کسی کے دیے ذاتی طور پر ثابت ہے، اسی طرح کسی دوسرے کے لیے سمع اور بصر وغیرہ ذاتی طور پر، یہاں ذاتی اور عطائی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ذاتی طور پر یعنی خود سے، ذاتی طور پر مانے کہ بغیر خدا کے دیے اسے یہ صفتیں خود حاصل ہیں تو شرک ہے۔ اور اگر کسی دوسرے کے لیے عطائی طور پر، یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے اسے وہ چیز عطا کی ہے، عطائی طور پر مانے کہ خدائے تعالیٰ نے اسے یہ صفتیں عطا کی ہیں تو شرک نہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انسان کے بارے میں فرمایا قرآن مجید میں فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، یعنی ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا۔ تو بہت سارے لوگ یہاں ذاتی اور صفات عطائی کہ رب تبارک و تعالی کا جو صفتیں ہیں وہ ذاتی ہیں، اور جو جیسے رب تبارک و تعالی نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا، تو یہ سمیع و بصیر یہ عطائی ہے، رب تبارک و تعالی کے دینے سے ہے، تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک سوال صحرا باندھنے کا، تو اس کا تو کوئی شرک سے تعلق ہی نہیں۔ خیر، سوال: کفر کسے کہتے ہیں؟ جواب: ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا کفر ہے۔ جتنے بھی ضروریات دین ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی اگر کوئی انکار کرے تو یہ کفر ہے۔ ضروریات دین بہت ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں: خدائے تعالیٰ کو ایک اور واجب الوجود ماننا، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر خدا کو کوئی واجب الوجود نہیں مانتا ہے اور ایک نہیں مانتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اسی طرح سے اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ سمجھنا۔ ظلم اور جھوٹ وغیرہ تمام عیوب سے اس کو پاک ماننا، اس کے ملائکہ اور اس کی تمام کتابوں کو ماننا۔ اگر قرآن مجید یا توریت، زبور، انجیل، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابیں ہیں ان سب کو حق ماننا، لیکن اب ان میں جو تبدیلیاں ہو گئی ہیں
اس کے وجہ سے اب قرآن مجید صرف ہے جس میں ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن اسے حق ماننا ہے کہ ہاں زبور، انجیل یہ آسمانی کتاب ہے، اس کے ملائکہ اور اس کے تمام کتابوں کو ماننا، قرآن مجید کی ہر آیت کو حق سمجھنا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کی نبوت کو تسلیم کرنا، ان سب کو عظمت والا جاننا، انہیں ذلیل اور جھوٹا نہ سمجھنا، ان کی ہر بات جو قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو اسے حق ماننا، حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین ماننا۔ اس میں یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا ہے تو وہ کافر ہے۔ ان کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کو جائز نہ سمجھنا، قیامت، حساب و کتاب اور جنت و دوزخ کو حق ماننا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جنت و دوزخ، قیامت کو حق نہیں مانتے ہیں، اس بنا پر وہ کافر ہے۔ نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ کی فرضیت کو تسلیم کرنا، جیسے کہ نماز، روزہ تو اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، لیکن اگر کوئی نماز کا ہی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ زنا، چوری اور شراب نوشی وغیرہ حرام قطعی کے حرمت کا اعتقاد کرنا، کہ ہاں یہ ماننا کہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اور کافر کو کافر جاننا وغیرہ۔ بہت سارے ہمارے ایسے احباب دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ کافر ہے لیکن ہم کیوں کافر کہیں اسے؟ تو کافر کو کافر جاننا، اب اس کے فیس ٹو فیس بولنا نہیں ہے، لیکن اسے تسلیم کرنا ہے کہ ہاں اگر اس نے کفر کیا ہے تو وہ کافر ہے، یہ جاننا۔ یہ سب چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ سوال، کسی سے شرک یا کفر ہو جائے تو کیا کرے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی سے کفر ہو جائے یا شرک ہو جائے تو اب تو دروازہ بند نہیں ہوتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو اگر ایسا ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ جواب، توبہ اور تجدید ایمان کرے، توبہ کرے اور پھر دوبارہ ایمان لائے۔ بیوی والا ہو، شادی شدہ ہو تو تجدید نکاح کرے، یعنی دوبارہ نکاح کرے، اس لیے کہ کافر اور مشرک ہونے کی وجہ سے اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور مرید ہو تو تجدید بیعت بھی کرے، اور اگر کسی سے پہلے مرید تھا تو وہ دوبارہ مرید ہو۔ سوال، شرک و کفر کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ ہو جائے تو معافی کی کیا صورت ہے؟ جواب، توبہ کرے، خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے، اپنی غلطی پر نادم و پشیماں ہو، اور دل میں پکا عہد کرے کہ اب کبھی ایسی غلطی نہ کروں گا۔ صرف زبان سے توبہ توبہ کہہ لینا توبہ نہیں ہے، بلکہ دل میں پکا ارادہ کرے کہ میں اب اس غلطی کو نہیں دہراؤں گا۔ سوال، کیا ہر قسم کا گناہ توبہ سے معاف ہو سکتا ہے؟ جواب، جو گناہ کسی بندے کے حق تلفی سے ہو، مثلا کسی کا مال غصب کر لیا، کسی پر تہمت لگائی یا ظلم کیا، تو ان گناہوں کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس بندے کا حق واپس کیا جائے یا اس سے معافی مانگی جائے، پھر خدائے تعالیٰ سے توبہ کرے تو معاف ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کا مال غصب کر لیے، کسی کا کھیت ہڑپ لیے، اور اس کے بعد آپ صرف توبہ کر رہے ہیں، اس شخص کا کھیت واپس نہیں کر رہے ہیں، اس سے معافی نہیں مانگ رہے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے سے، رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ پہلے اس کا کھیت واپس کرے، اس کا مال جو غصب کیے ہیں اس کو واپس کرے، اس کے بعد اس بندے سے اگر اس پر تہمت لگائے ہیں تو اس سے پہلے معافی مانگے، اس کے بعد پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، روئیں، توبہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، معاف فرما دے۔
اور جس گناہ کا تعلق کسی بندے کے حق تلفی سے نہیں بلکہ صرف خدائے تعالی سے ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو صرف توبہ سے معاف ہو سکتا ہے، جیسے شراب نوشی کا گناہ۔ اگر آپ شراب پیتے ہیں، اگر آپ نے شراب پینے سے توبہ کیا تو یہ توبہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے سے آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اور دوسرے وہ جو صرف توبہ سے نہیں معاف ہو سکتا ہے، جیسے نمازوں کے نہ پڑھنے کا گناہ۔ نماز پڑھنا فرض ہے، اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کا جو گناہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وقت پر نمازوں کی ادا نہ کرنے کا جو گناہ ہوا اس سے توبہ کرے۔ یعنی جو نماز آپ وقت پر نہیں پڑھ پائیں اس سے آپ توبہ کریں اور نمازوں کی قضا پڑھیں۔ جتنے سال جتنے دن آپ نماز قضا کیے ہیں ان نمازوں کو دہرائیں، ان نمازوں کی قضا پڑھیں۔ اگر آخر عمر میں کچھ قضا رہ جائے تو ان کے فدیہ کی وصیت کر جائیں۔ یعنی شروع سے اگر آپ 20 سال تک نماز نہیں پڑھیں تو آپ پہلے اندازہ لگائیں کہ کب سے آپ پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اس کے بعد جتنے سال نماز نہیں پڑھیں، دہراتے رہے، پڑھتے رہے، جب تک ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، اور اگر پورا نہیں ہوگا تو آپ فدیہ کی وصیت کر جائیں تو فدیہ دے کر کے معاف ہو جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سوچتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھنے سے، قضائے عمری پڑھنے سے جتنے سال نماز کی قضا ہوئی ہے وہ تمام کے تمام معاف ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، قضائے عمری نہیں ہے کہ صرف 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لینے سے پوری زندگی کی قضا جو ہے مکمل ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا یہی طریقہ ہے کہ پہلے آپ جو نماز وقت پر نہیں پڑھ پائے ہیں اس کے لیے آپ توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، استغفار کریں، اور اس کے بعد تمام نمازوں کی قضا پڑھیں، اور آخر عمر میں کچھ قضا رہ جائے تو ان کے فدیہ کی وصیت کر جائیں۔ دوستو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی، تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ تب تک ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔